ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہے میرا یقین کامل کہ حضور کے علاوہ ہے میرا یقین کامل کہ حضور کے علاوہ کوئی ایسا جسم اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا در مصطفیٰ سے ہم کو
جو ہوا تو فعل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر علماء کرام کی باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج ایک بہت ہی اہم عنوان پر آن لائن کانفرنس لی جا رہی ہے جو منعقد کیا ہے تحفظ دین میڈیا اورنگ آباد، جو حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی جو میرے استاد محترم بھی ہے ان کی سرپرستی میں چلتا ہے، اور جس کے ذمہ دار ہے قاری ضیاء الرحمان صاحب فاروقی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے تحفظ دین میڈیا کے نام سے بہتر خدمات انجام دے رہی ہے۔ اور آج کی یہ آن لائن کانفرنس، اس کا عنوان بھی بہت ہی اہم ہے، اور عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ جی ہاں ناظرین، عام طور سے اس عنوان پر نہ مسجدوں میں باتیں سننے ملتی ہے، نہ عام بیانات میں یہ تمام باتیں آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحفظ دین میڈیا نے جس طریقے سے اس عنوان کو اپنا یوں سمجھیے کہ محور بنایا ہے، اور اس عنوان کو لے کر ملک کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت ہی نامور علماء کی خدمات تحفظ دین میڈیا کے ذریعے سے بیانات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان اس وقت بہت اہم ہے۔ جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے تعلق سے، ان کے عاشقوں کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ پڑھے لکھے جاہلوں نے یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام کو نشانہ بنائیں۔ ایک طرف ایک قوم، ایک سماج، ایک برادری ایسی ہے جو محرم کے مہینے میں شہادت حسین کو بیان کرتے کرتے صحابہ کرام کو تنقیدوں کا نشانہ بناتی ہے، صحابہ کی شان میں توہین کرتی ہے، نبی کے یاروں کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ اس وقت بھی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ آن لائن میڈیا کے ذریعے سے آج بھی علماء خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صحابہ کی شان میں بھی علماء کرام نے اس وقت بولا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی کو، مولانا ضیاء الرحمان صاحب کو اور تحفظ دین میڈیا کی پوری ٹیم کو کہ ایک بہترین خدمت انجام دے رہی۔ میں پہلے دعائیں کلمات کہوں گا ان تمام کے لیے، آپ تمام نے آمین کہنا کہ میرے مولا تحفظ دین میڈیا اور یہ خدمات انجام دینے والے، اس کے خدام، اس کے ذمہ داران، اس کے سرپرست، ان تمام کی یہ دینی خدمات کو بے انتہا قبول فرما، اور اس چینل کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ بلکہ میں اپیل بھی کروں گا کہ آپ ان چینلوں سے جڑ جاؤ تاکہ دنیا کے، ملک کے حالات بھی پتہ چلے، اور علماء کرام کے بیانات سے اور دینی باتوں سے ہمیں استفادہ بھی ہو۔ تو خیر، آج کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ دیکھیے، یہ ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ ابھی جو باتیں کہی جائے گی وہ تمام احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں رکھی جائے گی، لیکن میں سب سے پہلے اس بات کو میں عیاں کر دوں اور واضح کر دوں کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ماہرین، محققین، ادباء کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اور ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ کم و بیش جو ہم سنتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، ان میں آخری نبی خاتم النبیین، جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اسی عقیدے پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں،
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اس نبی کے تعلق سے اللہ نے بھی کتاب مقدس میں یہ اعلان فرما دیا۔ وہ آیت جو بارہا آپ سنتے ہیں اور تقریباً تمام علماء اس آیت کو بیان کریں گے کہ اللہ نے خود کہا اپنے نبی کے اس عقیدے کے تعلق سے جو ہم کو ابھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ خود اللہ نے اعلان کیا محمد مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کا، اور بڑے پیارے اور نرالے انداز میں اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، کہ ختم نبوت کا تاج جو سجایا گیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی بات ہم اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک آخری نبی ہے اور ہم ان کی امت ہے، اور اب نبی کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عقیدہ ختم نبوت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دشمنان رسول کبھی کبھی اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ تو آئیں گے، تو خیر اس کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ تب عقیدہ ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ ڈاکہ کوئی نیا نہیں ہے۔ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، نبی کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، پھر ایک عورت بھی تھی جو نبیہ بن گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کو کہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 جھوٹے 30 دجال ظاہر نہ ہو جائے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان 30 دجالوں میں، ان 30 جھوٹوں میں ہر جھوٹے کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور جب تک کہ 30 جھوٹے نبی نہ آ جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی آ گئے تھے، دعویٰ کرنے لگے تھے، اور اب یہ دور تو یوں سمجھیے کہ قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کے قرب کا دور ہے، اور اب وہ 30 کو آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہونی ہے، کیونکہ پیارے آقا نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ پیشن گوئیاں دی ہے وہ پوری ہونی ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جناب اس عقیدے کا کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا، مہم چلانا، محنتیں کرنا، بیانات کرنا، بلکہ آن لائن جس طریقے سے تحفظ دین میڈیا خدمت کر رہا ہے یا جو لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا، پرسار کرنا اور اس پر کام کرنا، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے بولنا، اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے لکھنا، اللہ نے جس قسم کی صلاحیت دی ہے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا بڑا جہاد ہے اور بڑی عبادت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں دیا ہے، اگر انہوں نے تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کہ نبی آخر نبی ہے، خاتم النبیین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے اور تاجدار ختم نبوت ہے، اس عقیدے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے کرتے اگر ہماری زندگیاں ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کامیاب زندگی گزارا ہے،
اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ ناظرین، ختم نبوت وہ عقیدہ ہے، غور سے سمجھنا اس بات کو، ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کو چھوڑ کر مسلمان کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک مسلمان نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، یہ بھی عقیدہ رکھا کہ میں ان کو مانتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، رمضان میں روزی بھی رکھتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار اور پرسار اس زمانے میں ہونا چاہیے، کیونکہ دجالی فتنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اس وقت دجالی فتنے، جھوٹے فتنے، کذاب اور جھوٹے رسولوں کے ماننے والے بڑی محنتیں کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے اور خاص طور سے سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے بڑی محنتیں کر رہے ہیں کہ امت کے جوانوں کے اس ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کیا جائے۔ اور وہ اچھی دلیلیں بھی دے رہے ہیں، جس کو عام آدمی بیچارہ سمجھ نہیں پاتا ہے، بھولے بھالے انسان پھنس جاتے ہیں، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو چھوڑ کر کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بلکہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے انسان کے جسم میں اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، یہ پیر ہے، یہ سب ساری چیزیں جو اعضاء ہیں انسان کے بدن کی، یہ سب اعضاء ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان اعضاؤں میں رئیس الاعضاء، جو تمام اعضاء کا سردار ہیں، وہ ہے دل، قلب ہے نا۔ اگر آپ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو بے ہوشی کی حالت میں دواخانے لے کر گئے، اور ڈاکٹر نے اگر یہ بولا کہ الحمدللہ ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، سر بھی سلامت ہے اور دماغ بھی سلامت ہے، لیکن دھیرے سے ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ دل بند ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جناب پیر سلامت رہتا، پیر اگر ٹوٹ بھی جاتا تو اسے راڈ ڈال کر سدھار لیتے، ہاتھ ٹوٹ جاتا تو اسے بنا لیا جاتا، آنکھیں اگر پھوٹ جاتی تو آدمی زندہ تو رہتا۔ بہت سارے یہ اعضاء ہیں، اگر یہ پھوٹ جائے تو ان کا حل ہے، لیکن اگر دل ہی ختم ہو گیا، دل ہی مردہ ہو گیا، مر گیا، آدمی ڈاکٹر سب سے پہلے دل چیک کرتا ہے، اور اگر دل کی حرکت بند ہو گئی تو بولے یہ اعضاء اب اچھے بھی ہے تو کسی کام کے نہیں، یہ اعضاء اچھے بھی ہے تو کسی کام کے نہیں۔ تو رئیس الاعضاء اگر کسی کی حیثیت ہے، اعضاء میں سب سے مین حیثیت تو وہ دل کی ہے، تو وہی حیثیت میں کہتا ہوں کہ جو عقیدے ہیں نا ہمارے عقیدے، ایمان، توحید، رسالت، اس میں ایسے ہی میں رئیس العقائد اس کو بھی مانتا ہوں کہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ رئیس العقائد ہے، یہ بھی عقیدوں کا امام ہیں، کہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے، اس عقیدے کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ جی ہاں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے ٹکر کا عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس جملے پر دھیان دیں آپ کہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ اور عقیدہ رسالت محمد الرسول اللہ، اسی ٹکر کا عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے نبی آخری نبی ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں اگر رکھنا پڑ گیا یا اس عقیدے میں یہ عقیدہ متزلزل ہو گیا، اس عقیدے میں اونچ نیچ ہو گئی، تو پھر یہ سمجھیے کہ دین کی، اسلام کی پوری عمارت متزلزل ہو جائے گی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار، پرسار اور پروگرام کرنا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ بہت اہم ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ یہ پروگرام کوئی قادیانیوں کے خلاف ہو رہا ہے، انہی کو ٹارگٹ کر کے ہو رہا ہے، نہیں، بنیادیں نہیں ہے، بلکہ قادیانی یہ تو ابھی کا ناپاک نطفہ ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جب سے نبی آئے ہیں 1500 سال سے اس عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور امت تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شرف جو نبی کو ملا ہے، چاہے وہ
انبیاء کی امامت کا شرف یہ محمد مصطفیٰ کو ملا ہے، عرش پر جانے کا شرف یہ محمد مصطفیٰ کو ملا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، ہے میرا یقین کامل کہ حضور کے علاوہ، جی ہاں، جو کچھ ہم کو حضور سے ملا ہے، جو محمد مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ کبھی کسی سے نہیں ملا ہے۔ طفیل احمد مدنی صاحب کی یہ نعت ہے، آخر میں وہ شعر یہ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، اور انہی تعلیمات میں نبی سے یہ تعلیمات بھی ملی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ جی ہاں، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے، اور قیامت تک اور 30 ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ خیر یاد رکھیں اس بات کو، میں اور اہم بات آپ کو سمجھا دوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ سوال کریں کہ بتا میرے عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لوگوں تک اس عقیدے کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، دشمنان اسلام، دشمنان رسول، میرے دشمن اس عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اور غلام احمد قادیانی کے پیروکار اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بہاءاللہ کے پیروکار اس عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اور پاکستان میں، ایران میں، تہران میں، انڈیا میں جھوٹے نبی پیدا ہو رہے تھے۔ تو تم نے اس پر کام کیا کہ نہیں کیا؟ امت کو یہ بتایا کہ نہیں بتایا کہ میں خاتم النبیون ہوں؟ تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہاں یہ سوال کیا جائے گا، تو الحمدللہ حتی المقدور علماء کرام محنت کر رہے ہیں کہ اس عقیدے کی حفاظت کی جائے، کوششیں کر رہے ہیں کہ اس عقیدے کی حفاظت کی جائے، اور میں بھی یہ جو بیان کر رہا ہوں اسی عقیدے کی حفاظت کی ایک کڑی ہے۔ میں بھی اپنے لیے سعادت اور خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں تحفظ دین میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عنوان پر بولنے کا موقع دیا تاکہ میں بھی اس عقیدے کے تعلق سے لوگوں تک پیغام پہنچا سکوں۔ جی ہاں، اور ایک اور حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع وصبا اصحابی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے عام ہو جائیں گے اور بدعات عام ہو جائیں گی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، کہ ایسے وقت میں عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں، اور کسی کے دبدبے پر یا کسی کے ڈر اور خوف کا شکار ہو کر خاموش نہ بیٹھ جائے، یا میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ حکمت و مصلحت کے نام پر حکمت و مصلحت کی چادر نہ اوڑھ لیں، بلکہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے موقع پر ڈٹ کر حق بات کہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جو عالم ہیں فمن لم يفعل ذلك، عالم ایسا کام نہ کریں، یعنی عقیدے کی حفاظت اور عقیدے کی محنت نہ کریں، تو پھر یہ بھی فرمایا کہ علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جو اپنی صلاحیت کا ایسے وقت میں استعمال نہ کرے۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسے شخص کی نہ فرض قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری فرض بھی قبول کرے، ہماری نفل بھی قبول کرے۔ جی ہاں، اب ہمارا فرض یہ بھی بن جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب لوگوں کو سمجھائے۔ عام آدمی بیچارہ کیا بتائیں، عام جوان کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ ابھی فی الحال موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کو بیچارے کو تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا لفظ لگتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہمیں سمجھانا ہوگا، ہم کو بتانا ہوگا امت کو کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب سمجھیں کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں میں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں، ان میں آخری نبی تاجدار ختم نبوت اور خاتم النبیین کا جو رتبہ اور جو تاج پہنایا گیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا ہے۔ اب ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، عوام الناس تک بھی ہم اس عقیدے کو پہنچائیں کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔
جی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین، یہ عقیدہ لازمی ہے۔ جی ہاں، آقا کے سر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، یہ عقیدہ لازمی ہے۔ اب آپ جیسے ہی کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں گے یا بولیں گے یا لکھیں گے تو ابھی آپ کو جدید دور کے دشمنان نبی آپ کو ملیں گے، قادیانی ہو یا بہائی ہو یا کوئی بھی ہو، جو آپ سے تحریراً انٹرنیٹ پر بھی آپ سے بحث کرے گے کہ نہیں، سوشل میڈیا پر آپ سے بحث کرے گے، آن لائن پر آپ وہ بحث کرے گے، اخبار اور پیپر اور واٹس ایپ پر بھی وہ بحث کرے گے کہ وہ قادیانی کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی کہاں ہیں؟ عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ کہے گا عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب عیسیٰ آئیں گے تو عیسیٰ تو نبی ہے نا، تو پھر عیسیٰ آئیں گے تو پھر محمد آخری نبی کہاں ہیں؟ تو ان کو سمجھاؤ کہ ہاں، عیسیٰ کے آنے کی خبر بھی ہمارے نبی نے دی ہے، اور عیسیٰ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس کی بھی پوری تفصیل ہے کہ عیسیٰ ضرور آئیں گے، لیکن عیسیٰ پہلے نبی تھے، اور ابھی جب آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، اور یہ قادیانی اس وقت الگ الگ انداز میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، خیر اسلامی اگر حکومت ہوتی یا اسلام کی حکومت ہوتی تو ایسا کوئی بھی شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو جناب اس کی سزا ہے قتل۔ جی ہاں، قتل۔ اس لیے مولانا اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان، تو انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا ہے کہ قادیانی تو کافر ہیں اور کافر واجب القتل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب، کافر اور واجب القتل ہے، اور جس کسی نے اس کو مانا، یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس نے کسی کو مانا کہ ہاں یہ نبی ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد یہ بھی نبی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ وہ بھی کافر ہے۔ جی جامع ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو رسول اللہ انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے، اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ایسے جھوٹے اٹھے ہیں تو ان کو انجام تک پہنچایا بھی گیا ہے۔ جی ہاں، ایسے جو بھی جھوٹے اٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ بہاء اللہ ایران میں اٹھا، جی انجام کو پہنچا دیا گیا۔ غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، پاکستان میں ایک یوسف نامی اٹھا تھا، تو ان تمام اس کو ایک شخص نے گولی مار دی۔ ابھی سائی جیل میں اس شخص کو گولی ماری تھی، اور ابھی 2 ماہ پہلے عدالت میں، پاکستان کی ایک عدالت میں خالد نامی، غازی خالد، بڑا مشہور ہوا یہ نوجوان کہ غازی خالد نامی نوجوان نے ایسے ہی ایک گستاخ کو بھری عدالت میں گولی مار دی۔ ملتان میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چل رہا ہے۔ تو ابھی تو قرب قیامت میں 30 ایسے افراد آئیں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خود وہ حدیث اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کی بڑی بہترین دلیل ہے اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ، پوری لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی طرح ہے، ایک ایسا محل جو بہت خوبصورت ہو، بہت مضبوط ہو، بہت حسین ہو، اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو بڑا اشش کرتے ہیں، بڑا رش کرتے ہیں، خوبصورت محل، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو لوگ ذرا تعجب بھی کرتے ہیں، کتنا حسین محل ہے، کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی اس میں لگی ہوتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خالی اینٹ کی جگہ میں ہوں، یعنی وہ آخری اینٹ نبوت کے اس خوبصورت اور مضبوط محل میں، وہ نبوت کے اس خوبصورت اور مضبوط محل میں آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی ہاں،
اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں جھوٹے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے. مسیلمہ کذاب نبی کے زمانے میں قتل کیا گیا. ایران میں بہاء اللہ کو قتل کیا گیا. جی ہاں، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ایسے ایک سے ایک جھوٹے نبی آئیں گے، پیدا ہوں گے. اس لیے ہم یہ عقیدے پر پروگرام چلا رہے ہیں. تحفظ دین میڈیا یہ پروگرام چلا رہا ہے. علماء کرام بیانات کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں کہ اس عقیدے کی سلامتی بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے تو مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. ساری چیزوں کو مانیں، سارے عقیدوں کو تسلیم کریں، قبول کریں، لیکن اگر اس عقیدے کو نہ مانیں کہ نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیو، علماء کرام کے اور بھی بیانات ہو گئے. تحفظ دین میڈیا پر تمام علماء کے بیانات کو پابندی سے سنو، اس عقیدے کو سمجھو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، کیونکہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایمان کو خریدنے والے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. وہ شکیلی کی فتنہ شکیل، آپ کو معلوم ہوگا، ایک شکیل، ایک کمبخت شیطان بہار میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو وہ عیسیٰ بھی بتاتا ہے. اب اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ تو بہار میں پیدا ہوا، عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے اور عیسیٰ کہاں آئیں گے اور تو کہاں آیا. تو فتنہ شکیل ہے یا اور بھی 2-3 فتنے، ان کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن تمام علماء کے بیانات کو آپ سنیں، کیونکہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، نئے اسٹائل میں آ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں، گوگل پر آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے آ رہے ہیں اور میسیجز کے ذریعے سے آ رہے ہیں. تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، اس عقیدے کی بھی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا کہ کوئی ہمارے اس عقیدے کو خرید نہ لے، خراب نہ کر دے اور اس عقیدے کو ختم نہ کر دے. تو اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا. اور پھر قرآن کے انداز میں یہ کہوں گا کہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں. جیسے قرآن نے کہا نا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم پر یہ ذمہ داری بھی بن جاتی ہے، کہ ہم اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں. حفاظت اس معنی میں کہ جیسے ہم ان کی دنیا بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں تو ہم یہ بھی فکر کریں کہ کہیں ان کا عقیدہ، ان کی بیٹھک کس کے ساتھ ہے، ان کے دوست یار کون ہیں. کہیں قادیانیوں کے ساتھ تو یہ نہیں بیٹھ رہا ہے، کہیں بہائیوں کے ساتھ یہ تو نہیں بیٹھ رہا ہے، کہیں باہر فتنہ شکیل کا یہ شکار تو نہیں ہو گیا ہے. تو ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی حفاظت بھی کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دیا ہے بڑا احسان ہے. اس لیے اسی شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے آقا نے ہم کو بہت کچھ دیا اور ہمیں دنیا میں بھی بچانے کی فکر کی، آخرت میں بچانے کی بھی فکر کی. اس لیے میں اکثر شان رسالت میں اکثر میں یہ شعر کہتا ہوں کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے. ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل. تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ. دین کا کام کرنے کا زام رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. میری یہ تقریر
اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے پوری طاقت سے. تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا. تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت. تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث. یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند. تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں. تحفظ دین کا کاروان روا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو.